فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم رکھ، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دے، ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کیجئے اس پر اس کے بدلے میں جو تکلیف پہنچے آپ کو، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بہت عالی ہمت کام ہے، ولا تصعر، اور مت ٹیڑھا کرنا، خدک اپنے رخسار کو، للناس لوگوں کے لیے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ زمین میں چلنا اکڑ کر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل مختال فخور، ہر اکڑنے والے اور فخر یا تکبر کرنے والے کو، وقصد فی مشی کا، اور اپنی چال میں میانہ روی رکھو، وغضض من صوتک، اپنی آواز آہستہ رکھو، ان انکر الاصوات، بے شک آوازوں میں بری آواز، لصوت الحمیر، البتہ وہ گدھے کی آواز ہے۔ جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو واعظ فرما رہے ہیں، جو آج ہم نے اس صورت میں اس کو سیکھنا پڑنا ہے کہ بحیثیت باپ ہم کیا ایسی تربیت کر رہے ہیں، اور بحیثیت اولاد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نیکی اور اچھائی کے امور پر اگر کوئی سختی یا سخت جملہ والدین کی زبان سے نکلتا ہے تو یہ ہماری بہتری اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور والدین کی ذمہ داری ہے جو ادا کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جناب لقمان علیہ السلام، اے بیٹے، اقم الصلاۃ، دیکھیں پیچھے دو چیزوں کا ذکر ہوا، پہلے عقیدہ اور اس کے بعد اللہ کا خوف۔ یہ دو چیزیں پیدا کرنے کے بعد پھر یہ دونوں چیزیں عمومی اعتبار سے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد کچھ اعمال و افعال ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ہیں، جس کا اس انسان اور معاشرے کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ فرمایا بیٹے نماز قائم رکھنا، نماز یعنی نماز سابقہ دینوں میں بھی رہی ہے، نماز بوجھ نہیں ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی ایک بہترین، ایسے سمجھے ہمارے پاس راستہ اور سبیل ہے۔ نماز ہمارے وقت کو ضائع نہیں کرتی، ہمارے معاملات کو بلکہ منظم کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے ان کاموں میں لے آتی ہے۔ لہذا نماز کو کسی صورت میں مت چھوڑنا، چاہے انسان بادشاہ بن کے اتنا مصروف ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام کی تربیت اور صحابہ کرام یہی واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، جس طرح کہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول بڑا معروف ہے کہ وہ اپنے عمال کو اور اپنے گورنروں کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ میرے نزدیک سب سے اہم کام کون سا ہے؟ وہ نماز کا کام ہے۔ فمن ضیعها، جو نماز میں سستی کرنے والا ہے یا نماز کو ضائع کرنے والا ہے، فہو اضیعها، تو وہ دیگر امور جو ہیں، دیگر کاموں میں ہیں، اس سے زیادہ ان کو ضائع کرنے والا یا اس میں سستی کرنے والا ہوگا۔ تو آج بہت سارے آپ جی وقت طے کر لیں جی، صبح کے وقت آپ نے یہ کرنا ہے، کچھ لوگ نا لکھے ہوتے ہیں، اور آج کل جو موٹیویشنل سپیکرز وغیرہ ہیں وہ ان چیز اس طرح کی بتاتے ہیں۔ اگر آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو سارے اوقات کو اس طرح منظم کر دیا گیا کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، ایک ایک اوقات کو، یہ 5 نمازوں کے اوقات جو ہے نا انسان کی تنظیم منظم اس کو کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نماز پڑھو اور باقی فضائل اور اس کے مناقب وہ آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ تو فرمایا وامر بالمعروف، دوسرا حکم یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہے۔ نیکی کا حکم کیوں دینا ہے؟ کہ اگر آپ نیکی کا حکم نہیں دیں گے نا تو جو برائی کا حکم دینے والا ہے وہ آپ کے اوپر غالب آ جائے گا۔ اگر اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے تو نیکی کا حکم دینا پڑے گا۔ مثلا 5-6 دوست ہیں، وہ سارے مثلا کسی برائی میں، موسیقی کی برائی سننے کے اندر، اس میں وہ مبتلا ہے، اگر آپ اس کو پسند نہیں کرتے اور آپ کو شرعی حکم معلوم ہے، ان کو نہیں روکیں گے تو ایک نہ ایک دن وہ آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ بھی سنو، آپ بھی یہ کام کرو۔ لیکن اگر آپ ان کو روکیں گے تو
اللہ تعالیٰ اس برائی میں ملون ہونے سے پہلے ان کی ہدایت بن جائے گی تو آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. اگر وہ ہدایت پر نہیں بھی آتے تو کم از کم آپ اپنے آپ کو خود لازمی ضرور بچا لیں گے. اس لیے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور اسی طرح برائی ہے کہ برائی سے روکنا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور عام طور پہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا ہے، اور الحاد یعنی ایسے سمجھیں کہ اس کی جو سیڑھی ہے نا ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی کو اس کے برے کام پہ نہیں ڈانٹنا، بس تعریف کرنا سیکھیں. ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، تعریف کرنا سیکھیں، لوگوں کی تعریف کریں، اچھی بات کو دیکھیں، بری بات کو چھوڑ دیں. قرآن و سنت کے مقابلے باقی جتنے بھی ہیں نا اس میں عفو و درگزر کا حکم دیا گیا، لیکن قرآن و سنت کے مقابلے میں جو بھی کام ہے اس پہ عفو و درگزر نہیں ہے. اس کے بارے میں فرمایا تم سب سے قوی مومن وہ ہے جو ہاتھ کے ساتھ اس کو روک سکتا ہے، اس کے بعد وہ ہے جو زبان کے ساتھ اس کو روک سکتا ہے، اس کے بعد وہ ہے یعنی اس سے کمزور وہ ہے کہ جو اپنے کم از کم اپنے دل کے اندر اس کو برا جانتا ہے، اپنے دل کے اندر. یہ ادنا سب سے کم ترین ایمان ہے. ٹھیک ہے، نیکی کے اعتبار سے. تو ہم نے اس کو کس اعتبار سے بنا لیا؟ یعنی ڈگمگ کر دیا ہے، ادھر کے معاملے ادھر، ادھر کے معاملے ادھر کر دیے ہیں. دین کو اپنی مرضی کے مطابق بگاڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کو جو اچھا لگتا ہے یا جو من کے مخالف ہے اس کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینا ہے، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے روکنا بھی ہے. اب دیکھیں گے جناب لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کا حکم دیا ہے؟ برائی سے روکا ہے نا. شرک کیا ہے؟ سب سے پہلے کس سے روکا؟ برائی سے روکا. اور یہی چیز ہے کلمے کے اندر بھی، یہی لا الہ الا اللہ، پہلے اس سب سے بڑی برائی ہے اس سے روکا گیا ہے. اگر وہ برائی موجود ہوگی تو یہ نیکیاں کیا ہوتی جائیں گی؟ فارغ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی. اس لیے برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا یہ دونوں لازمہ ملزوم ہے. صرف نیکی کا حکم دیں گے تب بھی شرعی حکم کے اوپر عمل نہیں ہے، اور صرف برائی سے روکیں گے، نیکی کا حکم نہیں دیں گے تو تب بھی کیا ہوگا؟ معاشرے کو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو شرعی حکم پہ عمل نہیں ہو سکے گا. نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور ساتھ میں برائی سے روکنا بھی ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور پھر یہ کہ جب کام کریں گے تو فرمایا کہ اس پہ آپ کو صبر بھی کرنا پڑے گا. ہر بندے کو یہ برداشت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو فرمایا اس پہ کن تانے سننے پڑیں گے، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، لوگ آپ کو پریشان کریں گے. ہو سکتا ہے وہ زبان کے ساتھ تکلیف دیں، ہو سکتا ہے ہاتھ کے ساتھ آپ کو تکلیف دیں، مارنا پیٹنا جس طرح انبیاء کرام کے ساتھ ہوا. تو فرمایا ان باتوں کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا. یہ نہیں کہ لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، یا استہزاء کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں تو لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے. نہیں، حکمت کے ساتھ اس کا تذکرہ اور اس کا ذکر، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے. اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں. ایک حدیث سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم اٹھا رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے رہا کرو، برائی سے روکتے رہو. او لیوشکن اللہ عقاب منہ، اگر تم یہ چیز چھوڑ دو گے، نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب مسلط کرے گا. پھر ادنا سا عذاب یہ ہوگا کہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، تم دعائیں کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تم سے اتنا ناراض ہوگا کہ تمہاری دعاؤں کی طرف دیکھے گئے نہیں، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. پھر جب دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو ہمارا تو مددگار ہے ہی اللہ، ہمارے تو معاملات سارے اللہ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں نا. تو جب وہ راستہ ہی بند ہو گیا تو ہم اپنے معاملات خود سلجھا سکتے ہیں؟ نہیں سلجھا سکتے. تو اس لیے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکتے رہنا یہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے اور معاشرے کی درستگی کے لیے بھی ضروری ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں اب تو یہ نظریہ بنا دیا گیا کہ مولوی صاحب وہ اچھا لگتا ہے جو مثبت بات کرتا ہے. مثبت بات کرنے سے مراد کیا ہے؟ نیکی کی، اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ کام کرو گے اتنی نیکی. جو برائی سے روکو گے وہ دیندار بھی اچھا نہیں لگتا، وہ عالم بھی اچھا نہیں لگتا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ عمل تھا. اب دیکھتے ہیں امام پیچھے مڑ کے بیٹھتا ہے. کس لیے پیچھے مڑ کے بیٹھتا ہے؟ انہیں مقتدیوں کی زیارت کرنی ہوتی ہے، زیارت سے ثواب ہوتا ہے. کس لیے پیچھے مڑ کے بیٹھتا ہے؟ وہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ نماز پڑھاتے اور پیچھے مڑ کے بیٹھ جاتے اور پھر دیکھتے جس میں کوئی کمی کوتاہی، کو نفل پڑھ رہا ہے، کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، کوئی فرض سے پیچھے رہ گیا، کچھ جو وہاں کمی نظر آتی تھی نا، آپ اس کا بغیر نام لیے اس کی اصلاح کر دیتے کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے ہے. اور اگر ایسے ہو جائے تو ہمارے یہاں بڑا کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب نے ہٹ میرے تو کی تھی ہے. اب بھائی وہ بیٹھا تو تربیت تو کرنی ہے، بتانا تو ہے نا. یعنی یہ مزاج بنا دیا گیا معاشرے سے کہ جو آپ کو آپ کی غلطی یا کوتاہی بتاتا ہے نا، بس اس سے آپ سائڈ لائن ہو جائیں. جو آپ کی تعریف کرتا ہے آپ کو بس وہ ہم اس کی طرف جانے والے ہیں. تو بھائیو یہ اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل خیر خواہ کیا ہے؟ کہ جو آپ کی کمی کوتاہی، یہی بات ہے کہ جو آپ کے دوست و احباب ہوں گے وہ آپ کو اچھے لگیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے وہ برائیوں کے اوپر پردہ ڈالیں گے. ان کو کیا آپ برے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اچھائیاں. لیکن والدین وہ خیر خواہ ہیں نا اصلی.
وہ کیا کریں گے؟ آپ کی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر اچھائیوں کی تعریف نہیں کرتے، ان کو پتا اچھا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن جہاں کمی کوتاہی ہوگی وہاں وہ بولتے ہیں، تو وہاں وہ اچھے نہیں لگتے کہ یار یہ ہمیں اس چیز سے ٹوک رہا ہے، اس سے ٹوک رہا ہے، اس سے ٹوک رہا ہے، اس سے ٹوک رہا ہے۔ تو ادھر دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے اور یہ ہمارے لیے ایسے سمجھے اسوہ ہے۔ تو فرمایا وصبر علی ما اصاب ان ذالک من عزم الامور، ہر بندہ کہتا ہے میں نے بلند ہونا ہے، میں نے اونچا ہونا ہے، میری عزت، میرا سٹیٹس، میرا مقام، میری فیم، یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں، اگر وہ کرنا ہے تو یہ کام کرو۔ فرمایا ان ذالک من عزم الامور، عالی ہمت، اور کوئی ایسے سمجھے کہ اللہ کے نگاہ میں اچھا اور بہتر ہے تو وہ یہ ہے جو یہ کام کرنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے لیے اپنے چہرے کو، اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کو ضرورت ہو ہے کسی چیز کی اور آپ کیا کریں، اس سے اتراتے پھریں، یعنی اس سے کنارہ کشی کریں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، یعنی بات کرنے سننے سنانے کا یہ بھی آداب یہاں تک سکھلائے۔ اور فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، جب آپ نے چلنا ہے تو اکڑ کے نہیں چلنا۔ بس اوقات اچھا لباس، اچھی جوتی اور اچھا سٹائل کے اندر ہوتا ہے یا اچھی حالت میں ہوتا ہے بندہ، تو پھر یہ غرور اور تکبر والی چال یہ اللہ تعالیٰ کو کسی طرح پسند نہیں ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے سابقہ امتوں میں سے، بڑا معروف ہے حدیث میں، صحیح البخاری میں، کہ ایک آدمی تھا، اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے جو تھا اور فخر کی چال، تکبر کی چال چلتے آ رہا تھا اور اس کا اظہار جو تھا وہ نیچے لٹک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تک وہ اسی عذاب کے اندر مبتلا ہے کہ وہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے۔ یعنی اس میں خاص طور پہ جو محدثین نے ذکر کیا ہے، مرد جو ہیں ان کے لیے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا کیا ہے، یہ نہایت ضروری ہے، وگرنہ وہ دوسری حدیث کے مطابق 4 سزاؤں کے لیے ایسے بندے کو تیار رہنا چاہیے کہ جو شخص اپنا تہ بند جو ہے وہ پینٹ کی صورت میں ہو، وہ شلوار کی صورت میں ہو یا چادر کی صورت میں ہو، جو مرد ہے اور وہ نیچے رکھتا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، جو فخر کرنے والا ہے اور تکبر کرنے والا ہے یہ بندہ اللہ کو پسند کیا ہے۔ ادنا سی اس میں یہ بات آتی ہے فخر کے اندر، ادنا سی بات کہ میں بہتر ہوں، اگرچہ اس میں دوسرے کے لیے معمولی سا نقص ہوتا ہے، تکبر تو بہت بڑی چیز ہے نا، اس میں خود کو بڑا اور دوسرے کو حقیر جاننا اور حق بات کا انکار کر دینا، لیکن فخر کے اندر کیا ہے، ادنا سی یہ چیز ہوتی ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، یہ نظریہ لے کے آئے گا کہ وہ تم سے ماڑا ہے۔ جب یہ نظریہ آئے گا نا تو فرمایا ان اللہ لا يحب، پھر اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر تم محبوب نہیں رہو گے، اس کے پسندیدہ نہیں بنو گے۔ تو یہ دیکھیں یہ دوسروں کے ساتھ کتنا بہترین سلوک کرنے کا درس دیا جا رہا ہے۔ وقصد فی مشیک، اور فرمایا اپنی چال کے اندر میانہ روی رکھنا، یعنی چال سے مراد زندگی کے باقی سارے معاملات، اس میں اعتدال۔ وہ کہتے ہیں محبت کرنی ہے تو وہ بھی اعتدال میں، نفرت کرنی ہے تو وہ بھی اعتدال میں۔ غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نا کہ یہ نہ ہو کہ ایک دن آپ کو اس سے ضرورت پڑ جائے اور آپ نے نفرت اتنی کی ہو کہ آپ آنکھیں نہ ملا سکتے ہوں، اور محبت ہو بس اوقات کسی کے ساتھ اور ادھر اللہ رسول کی بات آ جائے اور محبت کا تقاضا یہ ہو کہ بندہ کہتا ہے یار اس کو نہیں چھوڑنا، اللہ رسول کو چھوڑ دو۔ ہمیں اس طرح نہیں بلکہ اعتدال، اور ہماری امت کی اللہ تعالیٰ نے توصیف یہ بیان کی ہے کہ تم بہتر ہو اس لیے کہ تم اعتدال کے اوپر چلتے ہو، یعنی امت وسط تم کو بنایا، یعنی درمیانی رستہ اختیار کرنے والے۔ تو فرمایا وقصد فی مشی کا، اپنے کاموں کے اندر درمیانہ یعنی میانہ روی اختیار، خرچ کرنا اس میں میانہ روی، پہننا شہننا، کھانا پینا، معاملات، ساری چیزوں میں میانہ روی کو ذکر کیا گیا۔ وقصد من صوتی کا، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اپنی آواز کو کیا رکھو، آہستہ رکھو، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں میں خصوصاً نوجوانوں کو بھی کہوں گا کہ وہ اپنے بزرگوں سے نالاں ہوتے ہیں، وہ ہمیں ڈانٹتے ہیں، وہ ہمیں یہ کرتے ہیں، بھائی وہ ڈانٹتے نہیں ہے، ان کے دل میں خیر خواہی ہے، وہ خیر خواہی کے جذبے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو معاشرے میں آپ کو ڈیگریڈ کر رہی ہیں، سمجھیں، آپ کی عزت کو یا آپ کے ان معاملات کو ہے لوگوں کی نظر میں نیچا کر رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا صاحبزادہ بڑی عزت والا ہو، بڑے وقار والا ہو، تو وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کہتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرو، اس کو کنٹرول کرو، جس کی وجہ سے تم ایک عزت و احترام والے بن جاؤ۔ تو فرمایا وغضض من صوتک، آواز کو اپنی کیا رکھنا ہے، ایسے یعنی چیخ کے چلا کے اپنے آپس کے معاملات میں بھی دیگر بھی یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ درمیانی آواز میں، آہستہ آواز میں انسان کو کلام اور گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز کس کی ہے، گدھے کی آواز ہے۔ بس اوقات گدھا جب بولنا شروع کرتا ہے تو بندہ ڈر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی بری آواز ہے کہ جہنمی جب جہنم میں چیخیں گے نا تو ان کو جہنمیوں کی جو آواز ہے نا، زفیر و ضحیک، وہ گدھے کی آواز کی طرح رینگ رہے ہوں گے اور چلا رہے ہوں گے، یعنی یہ جہنمیوں کی بولی ہے۔ جہنمی کی آواز اب گلے پھاڑ پھاڑ کے اور اس طرح سے بولنا کہ جس سے لوگوں کو اکتاہٹ کا شکار ہو اور اگلے کے اوپر روب اور دبدبا ڈالنے کی کوشش کرنا، تو ایسا نہیں فرمایا، بلکہ وغضض من صوتک، وقار یہ ہے کہ اپنی آواز جو ہے نا اس کو پست رکھنا، آہستہ رکھنا، یعنی ضرورت کے مطابق جو بہتر ہو اس کو استعمال کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اور صاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔